میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی تھی کہ میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ میرے والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 15 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پہلے پہل ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہے، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی، مہمان کے ساتھ ایک آئی ہوئی عورت سے یہ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میری شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو امی نے اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے 2 پیارے پیارے بچے بھی دیے ہیں، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ میری دادی نے کہا جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے تو پھر اس کے لیے لڑکیاں کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں اور میں یہ کروا کے رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کروں گا، یوں تم بچوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہی ہو، ان کو دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولی تم تو خوش ہی ہوگی، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے یہاں؟ تمہیں تو ایک نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کوئی نہیں کرنا پڑتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں نے تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو گئی ہے تمہاری زندگی؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اور اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ آج تو بابا غصے میں کافی ہو گئے کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی کہ بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے ہیں، تم دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی تم دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ کرتا میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت سے ہی اس کی تم سے شادی کروا دیتی، ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی ہے،
لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، جو مجھے کرنا ہے کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا، بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا، پہلے تمہاری شادی کروں گی تو زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کوئی وقت ملے گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ اور امی نے بالآخر میرے والد صاحب کی شادی کروا ہی دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا یہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی۔ وہ عورت اچھی تھی، عمر بھی اس کی امی جتنی ہی تھی۔ اس کی پہلے شادی تو ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ مل رہی تھی، کیونکہ وہ اچھے خاندان سے تھی۔ اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے بابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں بھی نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کی، اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات اور امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا، اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس پر میری ماں نے کہا، تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ جاؤ، لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے، لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل ہی دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن میں باہر سے منظر دیکھ کر ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا بھی گنگنا رہی تھی۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ آف کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئیں جیسے بستر پھولوں کا بنا ہوا تھا۔ بستر پر آ کر ایسے لیٹی تھی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئی ہیں، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی ہی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروائی اور دوسرا اتنی حسین لڑکی سے شادی کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں، شاید تمہارا ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں، اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اس کے بارے میں کسی کو کیا پتہ۔ میں نے کہا کہ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پھر بھی گھر میں اگر مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی ہے، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے ہیں، اور نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا ہے۔ میں بھی تو کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے بھی تو سب پتہ ہے، لیکن اب جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو۔
ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو۔ یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام بھی تو کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے تو نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھی رہتی۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھا کرو، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے اور کوئی کام بھی نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہسپتال لے کے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اسی لیے بے ہوش ہوئی ہیں۔ لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئی۔ لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے تو یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بابا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، مجھ سے کبھی کوئی بدتمیزی سے بات بھی نہ کی ہو اور کوئی ایسی ویسی ہم میں بات بھی نہ ہو، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد کی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق چڑھا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کون سی غلط بات تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی، ابو اور میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ کھانے کی بات ہوتی، گھر کی کوئی چیز لانے کی، یا یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی گئے، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی تھی تو امی فوراً ہی اکھڑ جاتی تھی اور کہتی تمہاری شادی کس لیے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتی ہے اور عقل میں بھی۔ ہو سکتا ہے میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے تھے اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے۔ خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کرائے، اور عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے، بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی جو میری امی سے کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو بھی آپ کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح ملی تھی؟ آپ لوگ ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے بھی شوہر ہیں۔ مجھے ہر وقت اسی طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں،
لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہوں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائیں گی کہ ابھی تو تم آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارے حق چاہیے، اور اس سے ایسی ویسی کوئی بات کر دیں گی اور کہیں گی کہ اگر وہ تھوڑا بہت بولتے بھی ہیں تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی تو ان کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو الٹا اسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ بات تو غلط کی ہے اس نے، میں بھی بات کروں گی، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ بس ابھی ابھی شادی ہوئی ہے نا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر وہ غصے میں آ گئیں اور کہنے لگی کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگی کہ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی آپ نے؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ امی اس بات پر غصہ ہو گئی، کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی ہے؟ پھر ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئیں کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہاسپٹل لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، اسی لیے ان کو ہاسپٹل میں ہی رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائیں گی تو واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کیا بات ہے، اب تو مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ بابا جیسے ہی آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت ہنسی خوشی اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے تھی، آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا کہ ایک عورت کی شادی کروا دیں، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی تھی، تب ہوتی تھی جب بابا ان کے کمرے میں جاتے تھے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہ امی کے ساتھ سب ہو رہا ہے؟ لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور باہر ہال میں بیٹھی تھی۔ میں بھی جاگ گئی اور میرا بھائی بھی جاگ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ بس مجھے گھر چھوڑ دو۔ بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کیا بات ہے، لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔
بابا باہر آئے اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو، کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہو؟ تب سب وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ تو کیا بابا اتنی گہری نیند میں تھے کہ ان کی نیند بھی نہیں کھلی؟ اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اچانک سے وہ گھر سے کیوں چلی گئی تھی؟ ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر میری امی نے میرے بابا کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہاں پر اس کے ماں باپ آئے تو وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے، کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے گی، پھر بھیج دیں گے۔ اس پر میرے بابا نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، بڑی عجیب سی عورت ہے، تم نے پتہ نہیں میری شادی کس کے ساتھ کر دی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم امی کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تمہارے بابا کو ایک بیماری ہے جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے اور وہ ایک بالکل ہی الگ انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ جب ایسا ہوا تھا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینے بعد، کبھی 2 مہینے بعد ایسا ہوتا۔ تو وہ پرسنالٹی ایک عجیب طرح کے انسان کی ہے جو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی کہ یوں خود کو پاگل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی اور سوچا کہ ان کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا دو، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے۔ اسے ایسا کرنے سے یہ رات میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی تھی۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت ہی عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اسی لیے یہ بات اس کو نہیں بتائی۔ اس کو دوائیاں بھی لا کے دیتی رہتی تھی، چوری چوری دوائیاں کھلا دیتی تھی تو کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتا تھا، لیکن آج کل تو دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور سب کچھ یہ برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی، اسی لیے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ لیکن لگتا ہے آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے تو اپنی طرف سے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ جو کیا ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھیں آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، نہیں تو سارے خاندان میں ہمارے باپ پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ پھر اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی
اور مجھے نہیں بتایا۔ میں اپنا علاج کرواؤں گا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا کہ آپ اسے چھوڑنا نہیں بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا، اور وہ لڑکی خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی اور اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے خلا دے دیا اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے تھے، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اسی لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات پھر سے پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔